صلی ونسلم علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کل کے سبق کے آخر میں آیا تھا کہ یہود کے مقابلے میں نصارہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. ان میں علماء بھی ہیں، عباد بھی ہیں اور تکبر نہیں ہے. تو اس 7ویں پارے کی شروع میں بھی انہی کی تعریف ہے. ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، ایک تو مناظرے کے لیے آیا تھا، وہ وکرا ہیں. یہ آئے تھے اور انہوں نے قرآن سنا تو رونے لگ پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کو یہ اتنا پسند آ گیا، اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا کہ یہ قرآن کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے آنسو ہی ٹپک رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حق کو سمجھ لیا ہے اور مان لیا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بھی توحید کے گواہوں میں شامل کر دے، لکھ دے. ہم کیوں نہ ایمان لائیں جب ہمارے پاس حق آ گیا. ہم جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں تو جنت میں ایمان کے بغیر نہیں جایا جا سکتا، لہٰذا ہم ایمان لائیں، ہمیں جنتیوں میں سے لکھ دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. پہلے شروع میں کہا تھا کہ اس صورت کے اندر تحریمات الہی اور تحریمات غیر اللہ کا بھی ذکر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں پاک ستھری مفید صحت ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، تم اپنی طرف سے انہیں حرام نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. رزق حلال طیب کھاؤ اور عبادت کرو اور اپنی آخرت بناؤ، تقوی اختیار کرو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. قسم کے بارے میں حکم ہے. 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک لغو ہوتی ہے، جیسے کہ ویسے منہ پہ قسمیں یہ ہے، قسمیں یہ ہے. عربی والے کہتے ہیں تلا باللہ واللہ، تو فرمایا اس پر پکڑ نہیں ہے. دوسری قسم ہوتی ہے منغمسہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی ماضی کے کام پر جھوٹی قسم کھائے. ایک کام کیا نہیں، قسم کھاتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، اللہ کی قسم یہ کر دیا. تو فرمایا اس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جہنم کے اندر ڈبکیاں لگانے والا ہے. گناہ اتنا بڑا ہے، گناہ اتنا بڑا ہے اس کا. اور تیسری قسم ہوتی ہے، اس کو قسم منعقدہ کہتے ہیں. اس کا یہاں ذکر ہے آگے. جب تم قسم آئندہ کے لیے اٹھا لو کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس پر قسم اٹھا لی تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا. اگر پورا نہ کیا تو پھر اس کا گناہ ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا. کفارے کے اندر فرمایا یہ ہے کہ تم 3 دن غلام آزاد کرو، یا 3 دن روزے رکھو، یا مسکینوں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو لباس یعنی کپڑے لے کر کے دے دو، یا غلام آزاد کرو، یا آخر میں 3 روزے
یعنی وہ کام نہ کر سکو تو پھر 3 روزے رکھو، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 4 چیزیں یہ حرام کی ہیں اللہ نے، شراب 1، جوا 2، بت پرستی 3، تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، اور اتنی حرام ہے فرمایا رجس من عمل الشیطان، گویا کہ شیطان کا پخانہ ہے، اتنی گندی چیزیں ہیں جس کو مزے سے لوگ پیتے کھاتے ہیں، ان سے باز رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان ان کاموں کے ذریعے لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی ذکر سے روکتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، مشغول ہو گیا جوئے میں، بیٹھا ہے، کوئی مرے کوئی جیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، شراب پی کے مست ہو گیا، اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں، اس نے کہا نماز کو آنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو پھر نبی پر تو پہنچا ہی دینا ہے، آگے ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے اور پوچھنا ہمارا کام ہے۔ صحابہ کرام کو شک گزرا کہ جو لوگ پہلے شراب پیتے رہے مر گئے تو اب حرمت آ گئی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا اس وقت تو جب حرام کیا ہی نہیں تھا تو ان پر گناہ بھی نہیں ہوگا، پرہیزگاری اختیار کرو، آئندہ کے لیے ہم قدم اٹھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ، ایمان والو جب تم احرام باندھ لو حج یا عمرے کا تو پھر تمہاری آزمائش ہوگی، تم شکار نہیں کر سکتے اور شکار تمہارا مشغلہ ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ جانور تمہارے ہاتھوں کے قریب آ جائیں گے، تم پکڑ سکو گے ان کو، لیکن حکم ہے کہ نہیں پکڑنا، پھر پکڑتے ہو یا یہودیوں کی طرح نہیں پکڑتے، یا یہودیوں کی طرح مچھلیوں کے لیے کوئی بہانے بناؤ گے، ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو تم شکار کو مت مارو، قتل مت کرو، جس نے ایسا غلطی سے کر لیا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کفارہ اتنا بنتا ہے کوئی جانور خریدا جا سکتا ہے تو وہ خرید کر بھیج دو، نہیں تو پھر روزے رکھ لو، یا نہیں تو پھر جو ہے اس کا فدیہ، اگر تھوڑا کوئی شکار تھا تو اس کا کچھ فدیہ ہی دے دو، اور فیصلہ کریں گے تم میں سے کہ کتنا اس کا بنتا ہے فدیہ یا کفارہ، جو عادل اور سمجھدار لوگ ہوں۔ ہاں، حاجیوں کے لیے جو سمندری شکار ہے، مچھلیاں وغیرہ پکڑ سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، یہ حکم اللہ کے ہیں، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرنے والا ہے اللہ کا عذاب بھی سخت ہے، اور جو توبہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دیں گے اور اس پر رحم بھی کریں گے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، تم زیادہ مال بنانے میں مت رہا کرو کہ جیسے ہو حلال و حرام ہو زیادہ سے زیادہ مالا بنے، خبیث اور طیب، یہ تو عام انسان کا ذہن بھی کہتا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں، ایک اچھی خصلت والا انسان ہے، دوسرا بدماش ہے، یہ دونوں لوگوں کی نظر میں بھی اچھے نہیں ہوتے، اسی طرح ایک حرام یا حلال ہے، لوگوں کی نظر میں بھی اچھے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسے اچھے ہیں؟ اس واسطے حلال خواہ تھوڑا ہو اس کو لو، حرام سے پرہیز کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، نبی علیہ السلام جو تمہیں دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے جو دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اپنی طرف سے سوال نہ کرو، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ تم ویسے ہی کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، اس واسطے کہ کوئی نقصان ہوگا تمہارا، اگر
قرآن نازل ہونے کے وقت تم نے کوئی ایسا سوال کر دیا اور اس کا جواب آ گیا تو تمہارے اگر پسند کا نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جاؤ۔ مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، اور یہ سوال کرنے سے اگر بتا دیا جائے وہ جہنم میں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ یا یہ سوال کرنے سے میرا باپ کون بتا دیا جائے وہ نہیں جس کا تیرے ماں کے ساتھ نکاح ہے، وہ فلانا آدمی ہے، اس نے چوری کی تھی، وہ تیرا باپ ہے، تو پھر ذلت ہو گئی ساری زندگی کے لیے۔ اس واسطے ایسی باتیں تم نہیں پوچھتے نہیں پوچھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو تم لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاؤ، لیکن جب یہ حال ہو جائے کہ آگے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو پھر کم از کم اپنے آپ کو تو مضبوط کر لو۔ تم ان کی رو میں، ان کے سیلاب میں بہہ نہ جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سفر میں ہو اور موت آ جائے تو وصیت کرنی ہو تو مسلمان ملے تو ان کو، اگر نہ ملے تو کوئی غیر مسلموں کو بھی آپ ان کا گواہ بنا سکتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، ایک دن ایسا رہا ہے جس میں انبیاء کو بھی جمع کیا جائے گا اور انبیاء سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری امت نے تمہاری بات کتنی مانی تھی۔ وہ کہیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں تو اس قسم کا علم نہیں جیسے آپ کو ہے، ہمارا کچھ علم ہے تو وہ سرسری سا اوپر سے ہی ہے، اور آپ کا علم جو ہے وہ اندر سے ہے، ہر چیز آپ جانتے ہیں، انک انت علام الغیوب۔ پھر خاص کر عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں، پورے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے، اور آگے اگلے رکوع میں ان سے بھی سوال ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور تیری مدد کی روح القدس کو بھیج کر، اور جناب کتاب اور حکمت عطا کی، تورات انجیل کا علم دیا، آپ مٹی سے جو ہے پرندے بنا کر زندہ اڑا دیتے تھے، اس قسم کے یہ سارے آپ نے سنے ہوئے ہیں، تو یہ اتنے انعامات کیے ہیں۔ آپ کی قوم میں سے بعض نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ اگر کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دیں، ہم کھائیں گے اس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ گستاخی کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، دنیا تحت الاسباب ہے، ایسا نہ کیا کر، ایسے سوال ٹھیک نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے اپنے سوال کی تھوڑی سی وضاحت کی کہ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے یا اس پر شک نہیں ہے کہ اللہ کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے براہ راست کھانا آئے، ہمارا دل مطمئن ہو اس سے کھائیں، اور ہم اس پر گواہ بھی ہوں، آپ کا معجزہ ہوگا۔ اس قسم کی جب باتیں کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو بھی تسلی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، یا اللہ ان پر ایک مائدہ یعنی دسترخوان اتار دے جو ہماری خوشی کا باعث ہوگا اور آنے والوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگا کہ ہمارے بزرگوں پر ایسا ہوا تھا۔ آپ ہی تو رزق دینے والے ہیں، تحت الاسباب بھی دے سکتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں رزق تو دے رہا ہوں، لیکن ان کے اس مطالبے پر اگر میں نے رزق عطا کر دیا اور اس کے بعد کسی آدمی نے اگر توحید کو اس طرح نہ مانا جس طرح وہ مانا کرتے ہیں تو پھر ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی، ایسی سزا دوں گا۔ بس یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ تو آگے دسترخوان اترا یا نہیں اترا، اس میں مختلف روایات ہیں کہ دسترخوان اللہ تعالیٰ نے اتارا، انہوں نے کھایا، لیکن کچھ نے نہیں مانا تو پھر ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے
اللہ بنا لو، معبود بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں ڈر ڈر کے کانپ کانپ کے مختلف جواب دیں گے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم معبود ہیں؟ آپ ہی تو معبود ہیں، ہمیں مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں جو ہمارے لیے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض میں نے کہی ہوگی تو جانتا ہی ہے، کیونکہ آپ تو ہمارے دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ تو میں نے کبھی یہ نہیں کی۔ ہاں، میں نے لوگوں کو یہ کہا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور باقی میرے بعد یہ کیا کرتے رہیں۔ جب تک میں وہاں حاضر تھا تو کچھ نہ کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس کے بعد وفات بھی دی، قیامت کے قریب ہوگی، تو آپ ہی جانتے ہیں بعد میں وہ کیا کرتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اگر ان کو آپ سزا دیں تو تیرے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، آپ بخش دیں گے، آپ سے کس نے پوچھنا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ دن آ گیا جن میں سچوں کو سچ فائدہ دے گا اور وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورت کو ختم کیا جاتا ہے توحید پر، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے حکومت آسمانوں اور زمین کی اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کی حکومت اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے 4 حصے علماء نے کیے ہیں، ان میں سے اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں خالقیت کا بیان ہے اور ربوبیت کا بیان آنے والا ہے۔ تو یہ سورہ انعام ایک لمبی صورت ہے، تقریباً 1.25 پارہ کی صورت ہے، اور یہ ایک صورت لمبی ایک دم اتری، یہ جو ہے اس صورت کا خاصہ ہے۔ اور اس کے اترتے وقت پتہ نہیں 70,000 یا زیادہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کے ساتھ آئے تھے۔ تو بڑی ہر لفظ قرآن کا اہم ہے، لیکن یہ اس صورت کے بارے میں مختلف مضامین ہیں، یہ تو بندہ سارا سال بھی لگا رہے تو وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس کے مختلف سلسلے ہیں۔ دلائل توحید الگ ہیں، کیوں نہیں مانتے لوگ ان کی الگ ہیں، ان کی وجوہ کیا ہیں، ان کے ثمرات کیا ہیں، یہ سارا کچھ، لیکن وہ میں چند ایک موٹی موٹی باتیں سناتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام صفات الوہیت اور تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، اندھیرے پیدا کیے، روشنیاں پیدا کی، اور اس نے تمہیں پیدا کیا گارے سے، پھر تمہاری ایک مدت مقرر کی، اور اس مدت کو پورا کرنے کے بعد تم مر جاؤ گے، اس میں شک نہ کرو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور یہی پیدا کرنے والا معبود ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم دل میں چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو زبان سے نکالتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، جو بھی کوئی آیت آئے اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، یہ ان کی اپنی قسمت ہے۔ ان کو ڈر لگ جانا چاہیے کہ ایسے اعتراض کرنے والے ہم نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اگر یہ بھی اسی طرح اعتراض کرتے رہے تو ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے امیر ہیں اور مالدار ہیں، ان پر بھی ہم نے بارشیں بھیجی تھی، مال اور دولت دیا تھا، نہریں جاری کی تھی، سارا کچھ ان کو کیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور عجیب الٹے پلٹے سوال شروع کر دیے تھے، تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں نبی بنا، یا فرشتہ آپ کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب دیا، آخر فرشتہ ہم بھیجیں گے تم ان کی اتباع کر لو گے؟ اگر بھیجیں گے تو پھر اصلی شکل میں بھیجیں تو تم تو دیکھ نہیں سکتے، دل دہل جائیں گے، مر جاؤ گے، اور اگر انسانی شکل میں بھیجیں گے تو پھر تمہیں وہی اعتراض ہوگا، یہ تو انسان ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتہ اس وقت بھیجتے ہیں جب کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے۔
कुल सीरू फिल अर्ज़ि सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, लोगो चलो फिरो ज़मीन में और देखो किस तरह नतीजा हुआ झुठलाने वालों का। तुम फिर झुठलाने वालों में न होना, मानने वालों में बनो, तुम्हारा नाम मुस्लिम है। कुल मम्मा फिस समावाति वल अर्ज़, इनसे खुद पूछो आसमान और ज़मीन का मालिक कौन है। ये ज़बान से कहेंगे लिल्लाह, सब का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने अपनी ज़ात पर रहमत करना लिख दिया है। क़यामत के दिन तुम्हें जमा करेंगे। जो लोग तौहीद को नहीं मानेंगे वो अपने आप को नुकसान में डाले हुए हैं। वलहु मा सकन फिल लैलि वन नहारि व हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ही का है जो कुछ रात में है, दिन में है, जंगल में है, तरी में है, खुश्की में है, हर चीज़ अल्लाह की है। वह युतइम वला युतम, मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरा माबूद बना लूँ। वो खिलाता है, ये खुद नहीं खाता। मैं सबसे पहले उसको अल्लाह ताला की तौहीद को मानने वाला हूँ। मैं डरता हूँ अल्लाह की नाफरमानी से, तुम्हें भी डरना चाहिए। वहीं हम सस्कल्ला बेजुर्रन, अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ पहुँचाए तो उसको हटा कोई नहीं सकता। अगर अल्लाह ताला किसी को भलाई पहुँचाए तो उसको रोक कोई नहीं सकता। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, अल्लाह गालिब है अपने तमाम बंदों पर और वह हकीम और खबीर है। उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ो। कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा गवाही दे अल्लाह से? अल्लाह अपनी तौहीद का शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला और फरिश्ते और अंबिया और अहले इल्म सब अल्लाह की तौहीद की गवाही देते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अब्नाअहुम, ये जो मुनकिर बने बैठे हैं यहूद और नसारा, ये नहीं कि वो जानते नहीं, ये जानते हैं अल्लाह की तौहीद को भी और आपकी नबूवत को भी, लेकिन जानने के बावजूद ये मानते नहीं हैं। इन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला है। ये जालिम हैं, अल्लाह ताला की बात को झुठलाते हैं और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। क़यामत के दिन हम जब इनको जमा करके कहेंगे बताओ तुम्हारे वो शरीक जो तुम्हारे ज़ाम में थे कि ये हमें बचा लेंगे, कहाँ हैं? उनको लाओ ना तुम्हें छुड़ाएं। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना, इनसे और तो कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा और यही बोलेंगे अल्लाह की कसम, हम अल्लाह की कसम हम तो शरीक करते ही नहीं थे। वहाँ झूठ बोलेंगे हम नहीं करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो ये किस तरह झूठ बोले जा रहे हैं। कुछ लोग मजलिस में बैठे होते हैं, मालूम होता है बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन इनका मकसद, इनका कोई कीड़ा निकालना मकसद होता है। ये मानने के लिए नहीं है। इनके दिलों में और कानों में, आँखों में पर्दे हैं। ये अच्छी बात नहीं लेते, बुरी बात चुन के उसको लोगों तक फैलाते हैं। वहम यनहौना अन्हु व यनहौना अन्हु, ये लोगों को दीन से रोकते हैं और ख़ुद दूर रहते हैं। अपने आप को हलाक करते हैं, लोगों को भी हलाक करने की तरफ ले जाते हैं। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू, अल्लाह ताला फरमाता है मुखातब इन बेईमानों को देखना जब ये आग पर खड़े हो जाएंगे, उनको जहन्नम में डाला जाने वाला होगा, कहेंगे या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयातिना, काश कि हमें दुनिया में दोबारा भेज दिया जाता, ईमान लाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं भेजा जाएगा। अगर बिलफर्ज भेजा भी जाए ये जालिम फिर कहते हैं हम छूट के आ नहीं गए, फिर वही काम करेंगे, उसी तरह शिरक करेंगे। ये कहते हैं वह हमारी ज़िंदगी तो बस यही है, इसके बाद मरने के बाद मिट्टी हो जाएगी, ना किसी ने उठना है, ना कोई जवाबदेही होगी। कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, उन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल लिया जो अल्लाह ताला की मुलाकात यानी क़यामत को तस्लीम नहीं करते, हालांकि वो क़यामत आ जाएगी अचानक। और ये कहेंगे काश हमार हसरत और अफसोस है हमें उस बात पर कि जो हमने कोताहियाँ की हैं और सारे गुनाहों के बोझ अपने पीठ पर लादे हुए होंगे और उसके साथ जहन्नम में चले जाएंगे। ये कहा करते थे दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल तमाशा है और आखिरत जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बेहतर है परहेजगारों के लिए।
نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، میرے پیغمبر آپ کو یہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ تو ہماری بات کرتے ہیں، اصل میں ہماری بات کو جھٹلاتے ہیں، ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، لہٰذا آپ صبر کریں ان کی تکلیف پر، ان کے جھٹلانے پر، یہاں تک کہ ہماری مدد آئے گی اور اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہلی قوموں کی طرح یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا خیال ہوا کہ چلو یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں ہم ان کو دے دیں، شاید ایمان لائیں۔ بڑے حریص تھے نبی علیہ السلام لوگوں کے ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا سختی سے فرما دیا، ایک کبھی اپنے پیاروں کے ساتھ بھی عجیب انداز میں کچھ رکاوٹ اور سختی بھی کی جاتی۔ فرمایا سن میرے محبوب، یہ نہیں کہ وہ جو بولتے جائیں اور آپ کرتے جائیں، اگر آپ زمین میں کوئی سرنگ نکال کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی ان کا معجزہ اور مطالبہ پورا کر سکتے ہیں تو کر لیں، میں نے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم نے تو وہ معجزات دکھائی دیے ہیں ان کو جن کی ضرورت تھی، اور ماننے والے ہوتے تو وہ کافی تھے، لیکن نہیں ماننے والے تو یہ معجزہ دکھاتے ہیں، پھر کہیں گے یہ صرف تماشا تو نہیں ہے نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا معجزہ ہی دکھاتے چلے جائیں گے، نہیں دکھانا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر وہی بات کہ یہ رب تعالیٰ آپ پر معجزہ کیوں نہیں اتار؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں سائیں، وہ جو بھی معجزہ اتارنا چاہیں اتار سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ معجزہ کیوں اتارا جاتا ہے۔ یہ معجزات تو ہیں، یہ جو جانور ہیں زمین کے اندر چل رہے ہیں، یہ جو پرندے آسمان کی فضا میں اڑ رہے ہیں، ایسے یہ بھی تو معجزہ ہی ہے۔ یہ بھی تمہارے جیسے ایک جماعتیں ہیں، یہ اللہ کو ذکر بھی کرتی ہیں اور میری قدرت کے دلائل بھی ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، ان کو کہو اللہ کا عذاب آ گیا یا قیامت آ جائے گی تو پھر کس کو پکارو گے؟ پھر اللہ کو پکارو گے، لیکن اس وقت تمہاری سنی نہیں جائے گی۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہم آئے تھے اور ان کو بأسا مختلف بیماریوں میں اور بدحالیوں میں پکڑا، اور ان کے لیے خوشحالیاں بھی کی گئیں، یعنی دونوں طریقے سے انہیں سمجھایا گیا، لیکن نہ ادھر بدحالیوں اور بیماریوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، نہ خوشحالیوں میں اللہ کا شکر کیا۔ آخر کار فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ، کاٹ دی گئی جڑ ان ظالم مشرکوں کی، الحمدللہ شکر ہے۔ تو معلوم ہوا کوئی بری چیز ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی قدرت کے دلائل نہیں ہیں، اس نے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو لے لے تو کوئی واپس کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اچانک یا سامنے عذاب بھیج دے تم اس کو روک سکتے ہو؟ پیغمبروں کا کام تو اللہ کے پیغام پہنچانا اور ڈرانا اور خوشخبریاں دینا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ ان سے کہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں اور نہ میں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ خواہ تم الزام کبھی کچھ لگاتے ہو، کبھی کچھ مطالبہ کرتے ہو، میں جب اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتا تم مجھ سے مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اللہ کی کلام ہے اور اللہ خود سکھا رہے ہیں، تو ادھر خواہ شور ڈالتے ہیں، ہماری پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو ڈراؤ قیامت کے دن یہ جمع ہو جائیں گے اور ان کا کوئی ولی شفیع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ، یہ کہتے ہیں غریبوں کو اپنی مجلس میں مت بٹھایا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب جب ایمان والے آپ کی مجلس میں آ جائیں تو ان کو سلام پیش کیا کریں۔
یہ اتنے اچھے لوگ ہیں جن کو یہ مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کی ان پر سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کرنا اپنے اوپر گویا کہ لکھ دیا ہے۔ ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی جائے تو یہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہیں اپنی مجلس سے ہٹا دو، یہ بہت غلط بات ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم پرستش کرتے ہو مجھے ان کی عبادت سے روکا گیا ہے، اور تم مجھ سے جو عذاب مانگتے ہو تو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو ایک پل بھی نہ دیر کرتا۔ اللہ کا حوصلہ ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی وہ عذاب کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ انسان کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے۔ اگر میرے قبضے میں ہوتا تو میں تمہیں ابھی رگڑ دیتا۔ یہ سن لو آپ۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، میرا اللہ تب وہ ہے جس کے پاس غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں اور خزانے ہیں، اس کو وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ خشکی کے اندر، تری کے اندر جو کچھ ہے، اور ہر پتا جو درخت کے ساتھ لگا ہوا یا گر رہا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ زمین کی تہوں میں جو دانے پڑے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ سارا کچھ جاننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اور جب تم رات کو سو جاتے ہو تمہاری روحوں کو قبض بھی وہی کرتا ہے، اور دن کو جب تم زندہ ہوتے ہو تو روح بھی وہی چھوڑتا ہے۔ یہ سارا کام تو اسی کا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جو چاہے سو کرے۔ حتیٰ اذا جاءتهم الموت، ایسے نافرمانوں پر جب موت کا فرشتہ آئے گا اور ان کی روح نکال رہا ہوگا، اور وہ کمی نہیں کریں گے، خوب ان کی رگیں توڑ توڑ کے ان کی جان نکالیں گے، پھر ان کو اپنے سچے مولا کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بتاؤ خشکی اور تری کی ظلمتوں سے کون نجات دیتا ہے، کہ کس کو تم گڑ گڑ کے اور رو رو کے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم شکر کریں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم، ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، ہر تمہاری اس موجودہ مشکل میں بھی، اور ہر مشکل میں نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اللہ کی قدرت ہے اگر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے نیچے سے عذاب، اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسا دی اللہ نے، اوپر سے زیادہ باری بھی ہو جاتی ہے، کھیتیاں اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور جناب نیچے سے زمینیں خشک بھی ہو جایا کرتی ہیں اور کھیتیاں خشک ہو کر اڑ بھی جایا کرتی ہیں، یا اوپر کے عذاب سے مراد اوپر کے جو حکمران ہیں وہ ظالم ہوں، تمہارے اوپر ظلم کرتے جائیں، اور نیچے کے عذاب سے مراد تمہارے ماتحت بچے اور تمہارے نوکر بھی تمہاری نافرمانیاں کریں، یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے۔ او من تحت او یلبسکم، یا تمہیں آپس میں بھرا دیں، دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں بابا، یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کا عذاب ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے دین کے خلاف لوگ لگے ہوئے ہوں تو ایسی مجلس میں تمہیں جانا بھی نہیں چاہیے، ایسی مجلس میں مت جایا کریں، اگر بھول کے چلے بھی جائیں تو فوراً یاد آنے پر اٹھ جایا کریں۔ یہی حکم ہمیں بھی ہے، ہم بڑی مزے سے تابوت دیکھنے چلے جاتے ہیں، شیعوں کے گھوڑے دیکھنے چلے جاتے ہیں، فلم کرنے چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر ایسی مجلس لگی ہوئی ہے جو دین کے خلاف گپے لگا رہی ہے، اور یہ اس مجلس میں یہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا حرام ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا، ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہے اور دنیا کی زندگی میں انہیں غفلت میں اور دھوکے میں ڈالا ہے، ان کو چھوڑو پرے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف آئیں گے، ان کا کوئی ولی شفیع نہیں ہوگا، اگر ان کے پاس فدیے کے لیے دنیا کی ساری چیزیں ہو جائیں پھر بھی ایک قبول نہیں ہوگا، یہ ہلاک ہو گئے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بناؤں جو نفع بھی نہ دے نقصان، وہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو۔
اور یہ جو بھٹک پھرتے ہیں ایسے ہی ہیں جیسا کہ کوئی آدمی جنگل میں گم گیا ہو اور لوگ اس کو بلائیں ادھر آؤ، وہ آواز پر کان بھی نہیں دھرتا تو وہیں اس کو کوئی جانور ہی کھا جائے گا۔ تو اسی طرح مشرک کو جہنم کھا جائے گی۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، حکم تمہیں یہ ہے نماز قائم کرو، اللہ سے پرہیز ڈرو اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اسی نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہی کن فیکون سے ہر کچھ کر سکتا ہے۔ اسی کا قول حق اور سچا ہے، ملک بھی اسی کا ہے۔ قیامت کے دن پھونکا جائے گا سور میں تو سارا کچھ ہڑپ ختم ہو جائے گا۔ یہ چیزیں سب اللہ ہی جانتا ہے، حکیم خبیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی دیکھ لو، دلیل نقلی کہلاتی ہے۔ انہیں اللہ نے بھیجا ایسی قوم کی طرف جو ستارہ سورج وغیرہ کی عبادت کرتے تھے، تو بڑے اچھے انداز میں انہیں سمجھایا۔ سورج جب ستارہ نظر آیا رات کو تو فرمایا کیا میں اس کو رب بنا لوں، اور وہ ستارہ غائب ہو گیا، فرمایا غائب ہونے والوں کو نہیں بنایا کرتے۔ پھر دوسرے دن کہہ دیا یہ جو چاند اس سے بھی زیادہ روشن ہے یہ معبود بنا لو، اور وہ بھی گم گیا۔ جب دن چڑھ آیا تو وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا اگر ہدایت اللہ مجھے نہ دیتا تو میں بھی ان لوگوں میں ہو جاتا۔ پھر جب سورج نکلا تو بہت تیز روشنی کے ساتھ آیا، پھر قوم سے فرمایا کہ کیا میں اس کو رب بنا لوں، لیکن آخر وہ بھی اپنی تابانیاں پھیلاتا ہوا شام کو غروب ہو گیا۔ فرمایا فلما برد قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا، میں تم سے بیزار ہوں، میں ان کو خدا نہیں کہہ سکتا جن کو تم نے خدا بنایا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا ہے جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف یکسو ہو جاتا ہوں۔ اور تم مجھے ڈراتے ہو، آج بھی ڈراتے ہیں یار فلاں ایک بزرگ کے خلاف نہ کرنا، فلاں کہتے ہیں چھتی گدڑی والا ہے فلانا، آ کے ہمارے علاقے اب تو نہیں آتا، کہتے ہیں یار اتنے دانے دے دو، اگر تم نے نہیں دے تو میرا پیر گیدڑی بھیج دے گا، تمہارے مال کو مار دے گی اور تمہارا مال ہر شے ختم کر دے گی۔ اور لوگ ڈر کے دیتے تھے جو اس کو مرنا یہ گدڑی آ جائے گی، گیدڑ۔ تو اس طرح کے ڈراتے ہیں۔ اور فرمایا مشرکو تم میرے اصلی خدا سے نہیں ڈرتے اور میں تمہارے بناوٹی خداؤں سے ڈرو، عقل نہیں کرتے تم، کیسی باتیں کرتے۔ آگے انبیاء کے نام لیے، یہ سب اللہ کی توحید پھیلانے والے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، یہ سب اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، یہ سب اللہ کی توحید پھیلاتے رہے ہیں، میں بھی اسی راستے پر آ رہا ہوں، اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی اور ان کے رشتہ دار بھی وہ اللہ کی توحید کو پھیلاتے رہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ، ان سب کو اللہ فرماتے ہم نے چنا ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن سن لو تم، یہ ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں، بالفرض اگر ان میں سے بھی کوئی شریک کرتا میرے ساتھ تو میں ان کو بھی عمل حبط کر دیتا۔ اللہ اکبر، کان کھول کے سننا چاہیے۔ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ بول رہے ہیں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ انبیاء سے کوئی ایسی قسم کی بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی دی، حکمت دی، نبوت دی۔ اللہ اکبر، یہ توحید پھیلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دی۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِیٰ، آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی۔ یہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں، ظالم کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب ہی نازل نہیں فرمائی، کوئی شریعت نہیں بھیجی۔ اور فرمایا کہنے والے یہودیوں تم یہ بتاؤ پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری ہے وہ کس نے بھیجی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کسی بشر پر کوئی کتاب بھیجی نہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کیسے آ گئی؟ تم تورات کو ماننے والے ہو، تورات کو مان رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کسی نے نہیں اتاری۔
قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ، ان سے کہہ دیجئے ساری کتابیں اللہ نے اتاری ہے، پھر چھوڑے ان کو جدھر جاتے ہیں جانے دو۔ یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی اتباع کرو، برکتیں حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، یا کہے میری طرف بھی وحی آتی ہے، اپنے آپ کو نبی کہیں، یا یہ کہے کہ میں بھی ایسا قرآن نازل کر سکتا ہوں۔ یہ سب ظالم ہیں۔ یہ ظالم جب موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے اور فرمائیں گے اخرجوا انفسکم، اپنے جان کو نکالو، آج تمہیں ذلیل عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ بکتے رہے تھے، تکبر کرتے رہے تھے۔ اب وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تمہیں گاڑیوں اور تمہارے پلاٹوں اور تمہارے عہدوں پر تمہیں گھمنڈ تھا کہ یہ مال دولت ہمارے پاس ہے، آج ننگے دڑنگے میرے پاس، تمہارے تو جوتے پاؤں میں نہیں ہیں، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، ننگ دڑنگے آ گئے ہو، بتاؤ مال کہاں چھوڑا ہے۔ کیا اللہ نے سمجھایا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، نہ تمہارا کوئی نوکر ہے نہ کبچہ کرے اور نہ مال ہے نہ دولت ہے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِكُمْ، مال پیچھے چھوڑائے، اب تمہارا کوئی سفارشی بھی کوئی نہیں، تمہارے سارے وسیلے اور تعلقات کٹ گئے ہیں، اب تو تمہیں کوئی امید ہی نہیں۔ تو اس واسطے اب تم جو ہے ان کو معبود نہ بناؤ، حقیقی اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو گٹھلی کو توڑ کر، دانے کو توڑ کر یہ درخت بنا دیتا ہے، یہ پودے اگا دیتا ہے، مردے کو زمین سے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکال دیتا ہے، جو رات کے اندھیرے سے سویرے کی روشنی پیدا کر دیتا ہے، جس نے چاند بنائے، سورج بنائے، اور جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ اس سے تم راستہ معلوم کرو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ رہنے والی جگہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے انگوریاں اور پودے اگاتا ہے، ان میں سے کچھ کھجوریں ہیں اور کچھ اور انگور کے باغ ہیں، زیتون ہیں، انار ہیں، آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، ذائقے اور شکل میں ایک کام کرنے والا اللہ ہے۔ دیکھو اس کے پھل کی طرف، یہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر پک جاتا ہے، یہ اس کی کیسے شکلیں بدلتی ہیں، یہ کون بدل رہا ہے؟ یہ اللہ ہی بدل رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں جنوں کو، حالانکہ اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور یہ بیٹیاں بیٹے بناتے ہیں، یہ سب اللہ کی پیدائش۔ بدیع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبہ، اللہ نے آسمان اور زمین کو بغیر مٹیریل اور بغیر نمونے کے پیدا کر دیا ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی خالق المالک نہیں، تم اس کی عبادت کرو، ہر چیز کا کارساز ہے۔ تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہو، وہ ساری کائنات کا ادراک کرتا ہے۔ تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، جو آدمی دلیل کو دیکھ کر بندہ بن گیا اور توحید پر چل گیا، اس نے اپنی دنیا والا خود بنا لی، جو اندھا بن گیا وہ اندھا ہو کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے پروردگار، اے میرے محبوب، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کریں، وہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ مشرکین سے اعراض کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی شریک نہ کرتا، اللہ تعالیٰ مجبور کر کے توحید پر کسی کو نہیں لاتا، بلکہ مکلف بنا دیا اپنی مرضی سے۔ ایک وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، ہدایت اور اخلاق سکھا دے، کسی کے معبود کو، کسی کے بندے کو، خواہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن گالیاں دے کے نہیں، ویسے کہو کہ ایک معبود نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر نہیں، تو عزت کے، کیونکہ اگر تم نے ان کو گالیاں یا غلط الفاظ استعمال کیے تو وہ تمہارے خدا کے خلاف غلط استعمال کرے گا، یہ پھر تمہیں تکلیف ہوگی۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ بھی بڑا برا آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا ماں باپ کو گالی؟ فرمایا ماں باپ کو آج کے زمانے میں تو قتل بھی کر دیتے ہیں، گالی تو گالی کے ساتھ رہی،
تو آپ نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ الٹ کے پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا، تم ہی اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، یہ دل اور آنکھیں ہم ہی پلٹتے اور بناتے رہتے ہیں، جو ایمان لائیں گے تو ٹھیک رہیں گے، جو نہیں مانتے ان کی مرضی، ان کو چھوڑ دیں، پھر وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے رہیں گے، دنیا میں بھی حیران ہوں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔